باب عل یوادر الرجل نفسہ من مشرکن فی ارض الحرب، کیا کوئی آدمی بذات خود مزدوری کسی مشرک کے پاس کر سکتا ہے دار الحرب کے اندر، یا حرب والی زمین، ایسی زمین جس کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ لڑائی وغیرہ اختلاف اور تنازع ہو؟ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے ہاں کی مزدوری کرے، اس کا مزدوری کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ امام بخاری اس سلسلہ میں یہ باب قائم کی۔ غیر مسلم کے ہاں اجرت مزدوری کرنا یہ جائز ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ کہ وہ کام حرام نہ ہو، شرعی اسلامی نقطہ نظر کے مطابق وہ حرام کام نہ ہو، جس طرح کہ غیر مسلموں کے ہاں وہاں حرام چیزوں کی بیع ہوتی، شراب کی بیع ہے، سور کی ہے، اور اس طرح کی بینک وغیرہ کے اندر جو سودی نظام ہوتا ہے یہ اس طرح کی نہ ہو، تو حرام کام کے اندر وہ ملوث نہ ہو۔ دوسرا، وہ مسلمانوں کے لیے ضرر والی وہ چیز نہ ہو، جس طرح کوئی اسلحہ ساز، اسلحے والی کوئی فیکٹری ہے جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اس طرح کی وہ چیزیں وہ اس طرح ہی نہ ہو۔ تو اگر یہ چیزیں نہیں ہے تو وہ کسی غیر مسلم کے ہاں وہاں مزدوری کرنا اس میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 2275، قال حدثنا خباب رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا كينا فعملت للعاص بن وائل۔ خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک لوہار آدمی تھا، لوہے کا کام کرنے والا، تو میں نے عاص بن وائل کے لیے کوئی کام کیا، بعض روایات میں اس کو تلوار وغیرہ بنا کر دی۔ فجتا مالی انتہ، تو میرا کچھ مال اس کے پاس جمع ہو گیا، اس نے اور بھی کئی کام اس سے کروائے تھے تو میری مزدوری اس کے پاس کچھ جمع ہو گئی۔ فاتیت اتقاضاہ، میں اس کے پاس مطالبہ کرنے کے لیے آیا بھی میری اتنی مزدوری ہوگی اب دیں۔ فقالا، تو وہ عاص بن وائل کہنے لگا لا واللہ لا اقضیک، نہیں اللہ کی قسم میں تجھے نہیں دوں گا، حتی تکفر بمحمد، یہاں تک کہ تو انکار کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اس کا انکار، اس کے نبوت رسالت کا انکار نہیں کرے گا تیری مزدوری نہیں دوں گا۔ فقول، تو کہ چودھریوں کی اپنی جگہ شاہی ہوتی ہے، اب یہ تو کہ کیا بنتا ہے، مزدوری اس نے اپنے کام کی لینی ہے تو آگے سے شرط لگا رہا ہے کہ محمد کا انکار کر۔ تو یہ غیر مسلموں کے اپنے پیمانے ہوتے ہیں، اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ایسے ایسے شرائط اور ایسے ایسے اصول وہ وضع کرتے ہیں جو دنیا کے اندر کوئی بھی اس کا قائل اور فاعل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس جو بدماش چودھری تھا اس نے بھی یہ شرط لگا دی کہ میں تجھے اس وقت بالکل تیری مزدوری نہیں دوں گا جب تک تو اپنے ہادی و رہنما کی، اس کی محبت، اس کی عقیدت، اس کی نبوت اور رسالت کا انکار نہیں کرے گا۔ فقول، تو حضرت خباب فرماتے ہیں میں نے کہا اما واللہ، اللہ کی قسم، حتی تموتا، یہ ایسے نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم مرے، ثم توبہ، پھر تم اٹھایا جائے، فلا، تب بھی تم مرے، مرنے کے بعد میرے سامنے اٹھایا جائے تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کا انکار تب بھی نہیں کروں گا۔ اب جب دیکھا کہ وہ تو اپنے آپ کو چودھری سمجھتا تھا، اور چودھری کے سامنے انکار کرنا بھی تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جب مومر موحد جس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا، وہ چودھریوں کو کیا جانے، اس نے جب بالکل سیدھی سیدھی بات سنا دی اور بڑے کڑاکے دار سنا دی کہ تم مرے، مرنے کے بعد اٹھے تب بھی میں نبی کی نبوت کا انکار نہ کروں گا۔ اس کو بڑا اس کا سیکا لگا، بڑا اس کو تکلیف ہوئی کہ ایک جو کمی قسم کا آدمی، ایک مزدور قسم کا آدمی، اس نے میرے سامنے اس طرح چڑھ کر بات کر دی ہے۔ قال، کہنے لگا وانی لمیت، میں مروں گا، ثم مبعوث، پہ اٹھایا بھی جاؤں گا، میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ بول تو نام، میں نے کہا کہ اور کیا ہوگا؟ قالا، کہنے لگا اچھا فإنه سيكون لي ثم مال وولد، اچھا پھر جب میں دوبارہ اٹھوں گا نا مرنے کے بعد، وہاں میرے پاس مال بھی ہوگا، میری اولاد بھی ہوگی، واقضی کا، تو سارے کا سارا تجھے وہیں دے دوں گا۔ استہزار، مسخری کے انداز کے اندر ایک ڈھیٹ پن اختیار کرتے ہوئے یہ انداز اختیار کیا۔ فانزل اللہ تعالیٰ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 77 نازل کی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کہ آپ نے دیکھا ہے اس کو جو انکار کرتا ہماری آیات کا، وقال لأوتین مال و ولدا، اور الٹا کہتا ہے کہ میں ضرور دیے جاؤں گا مال اور اولاد۔ ہماری آیات کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر مجھے مال اور اولاد دی جائے گی۔ تو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عاص بن وائل جو کہ مشرک تھا، کافر تھا، اس کو جو لوہے کا اس کا کام کر کے دیا، اس کو مزدوری
اس کی مزدوری کی ہے، اور وہ مکہ ان دنوں کا تھا بھی ایک دارالحرب کی شکل، کیونکہ مکہ والوں کے ساتھ اختلاف تنازع تھے، تو ثابت ہوا کہ غیر مسلموں کے ہاں مزدوری کی جا سکتی ہے۔ حتیٰ کہ مدینہ کے اندر بھی آ کر کئی مسلمان یہودیوں کے ہاں مزدوری وغیرہ ان کے باغات میں ان کے باقی مزدوری ان کے ہاں کیا کرتے تھے، تو یہ فی نفس مزدوری کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ بتلایا کہ ایک تو حرام چیز کی وہ کام نہ ہو، دوسرا مسلمانوں کے خلاف وہ استعمال ہونے والی چیز نہ ہو۔